بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ ملک۔ یہ سورہ مبارکہ عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں الملک کا کلمہ ہے، اسی کو اس کا عنوان قرار دیا گیا۔ اس دور کی نازل شدہ سورتوں کی طرح اس میں بھی انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی توحید اور کبریائی کے تکوینی دلائل بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان باتوں کے تناظر میں ہی اس سورت کا نزول ہوا۔ مضامین سورہ ملک۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالی کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے، اور اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تو یہی ہے کہ اسے خود ہی زیب دیتا ہے کہ اپنی حمد و ثنا کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا کر کہ حیات و موت کا تسلسل اللہ نے قائم کیا ہے، فوراً انسان کی توجہ اس کی حکمت کی طرف موڑ دی کہ اس سے مقصد صرف تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اپنی زندگی اچھے بلکہ بہت اچھے کاموں کے لیے وقف کرتا ہے۔ آگے اپنی قدرت و حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو پیش کیا اور دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار دعوت دی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کریں یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجویز کر کے دکھائیں۔ جب کسی کو جرت نہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر انگشت نمائی کر سکے، اس سے بہتر تو کیا اس کے متبادل بھی پیش کرنے سے ساری دنیا کے ماہرین عاجز ہیں۔ تو پھر نادان نہ بنو، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو، اس کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ، ورنہ انجام بڑا اندوہناک ہوگا۔ ایسے دوزخ کے ایندھن بن جاؤ گے کہ شعلوں کے غیظ و غضب سے گرج پیدا ہو رہی ہوگی۔ اس وقت تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی ضمن میں بتا دیا کہ سب انسان ناحق شناس نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے مانتے اور اس کی ناراضگی سے ہر لمحہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور انہیں اجر کبیر عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی کئی اور نشانیوں کا ذکر کیا، پھر انہیں جھنجھوڑا کہ اگر تم نے انکار کی یہ روش نہ بدلی تو اللہ تعالی کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا پتھر برسا کر تمہیں فنا کر دے۔ حسب عادت انہوں نے وقوع قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا جواب دیا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا تو تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ آخر میں ان سے ایک اہم سوال کر کے جن کا ان کی روز مرہ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، ان کے معبودوں کی بے بسی کو آشکارا کر دیا تاکہ وہ غور کریں اور سمجھیں اور اپنے قادر مطلق پروردگار کی جناب میں جبین نیاز جھکا دیں اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے سعادت دارین کے مستحق ہو جائیں۔ ایک حدیث مقدسہ اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے بیان کی جا رہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت یعنی سورہ ملک اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ ملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہاری جانچ یا پرکھ کے لیے تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان بنائے اور نیچے کے آسمان پر ستاروں سے اس کو روشن کیا۔ شیطان کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے آگے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کو، اللہ کی نشانیوں کو، دوزخ والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور تم اللہ سے دعا چاہے اونچی آواز میں مانگو یا آہستہ آواز میں، وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ آگے پھر اللہ نے اپنا انکار کرنے والوں کو خبردار کیا اور اللہ کے مقابلے میں جو جھوٹے خداؤں کی پیروی کرتے ہیں وہ اصل میں دھوکے میں ہیں۔ پھر وہی کفار کی بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو تم فرماؤ علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ پھر جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ وہ کون ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچائے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کیا، اور اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، وہ کون ہے جو تمہیں لا دے پانی نگاہ کے سامنے بہتا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو بہترین نشانی فرمایا اور موت و حیات کے بارے میں فرمایا۔ حدیث پاک میں اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کی تلاوت سے عذاب قبر میں آسانی ہوتی ہے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔